بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں ہم نے آپ کو باب ذکر کیا تھا، باب بیع الدیناری بالدیناری نساءً، یعنی دینار کے بدلے میں خرید و فروخت ادھار کے ساتھ۔ اور دینار آپ کو پتہ ہے، اس کو اردو میں اشرفی بھی کہتے ہیں۔ سونے کے سکے کو دینار کہا جاتا تھا اور چاندی کے سکے کو درہم کہا جاتا تھا۔ بہار شریعت جو فقہ حنفی کی مشہور کتاب ہے، یہ ہندوستان میں چونکہ لکھی تھی مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے میں چاندی کے سکے چلتے تھے جن کو روپیہ کہتے تھے۔ تو بہار شریعت میں اکثر جب روپیہ کہتے ہیں نا، روپیہ کے بدلے میں، تو وہ چاندی کا سکہ مراد لے رہے ہوتے ہیں، یہ نوٹ مراد نہیں ہوتے ہیں۔ تو 2178 اور 2189 یہ دونوں حدیثیں میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک جگہ حضرت نے جمع فرمائی۔ یہ کہتے ہیں کہ ابو صالح زیات نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ دینار کی بیع دینار کے بدلے اور درہم کی بیع درہم کے بدلے برابر ہو، یہ انہوں نے سنا تھا۔ ابو صالح کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس طرح نہیں کہتے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس کے متعلق پوچھا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ خیر حدیث میں تو نہیں ہے، لیکن وہ تھا یہ کہ آپ جو دینار کے عوض بیع کو کمی بیشی کے ساتھ جائز کہتے ہیں، تو آیا آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یا آپ نے اس کو کتاب اللہ میں پڑھا تھا؟ تو دیکھیے اب حضرت ابو سعید خدری نے جب یہ بیان کیا کہ دینار کو دینار کے، درہم کو درہم کے بدلے میں برابر بیچو، تو ابو صالح نے اعتراض کیا کہ ابن عباس کا تو یہ موقف نہیں تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ بس ادھار منع ہے، سونے کی اور چاندی کی بیع ادھار منع ہے، اگر سونے کو سونے کے بدلے آپ نقد دے لے رہے ہیں تو کمی بیشی جائز ہے، اسی طرح چاندی میں بھی کمی بیشی جائز ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر بیان کیا کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے خود ابن عباس سے یہ مسئلہ پوچھا تھا۔ یہ بات اب دوبارہ دیکھ لیجئے۔ تو حضرت جب ابو صالح زیات نے یہ بات کہی کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے انہوں نے سنا کہ دینار کی بیع دینار کے بدلے اور درہم کی بیع درہم کے بدلے برابر جائز ہے، تو ابو صالح نے کہا کہ میں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تو اس طرح نہیں کہتے۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی گویا کہ تائید کی اور کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس سے اس کے متعلق پوچھا تھا کہ آپ جو دینار کی بیع دینار کے بدلے اور درہم کی بیع درہم کے بدلے کمی بیشی کے ساتھ جائز کہتے ہیں، تو کیا آپ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا یا آپ نے اس کو کتاب اللہ میں پڑھا ہے؟ یعنی کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ آپ کہتے ہیں کہ کمی بیشی کے ساتھ جائز ہے؟ اگر ہے تو کوئی دلیل پیش کریں، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ حدیث ہے، گویا کہ حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو یہ حدیث ہیں کہ سرکار نے چاندی کو چاندی، سونے کو سونے کے بدلے میں برابر بیچنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کے پاس کمی بیشی کی کیا دلیل ہے، وہ پیش کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ان میں سے کسی بات کا دعویٰ نہیں کرتا۔ یعنی ابن عباس نے فرمایا قرآن میں تو میں نے پڑھا نہیں، اور حدیث میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خود نہیں سنا، یہ ان کا کہنا تھا، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کمسن صحابی تھے، انہوں نے بہت ساری چیزیں نابالغی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں اور بعد بلوغت اس کو روایت کیا ہے، جبکہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے، بڑی عمر کے صحابی تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کے ساتھ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، لیکن مجھے حضرت اسامہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود صرف ادھار بیع میں ہے۔ حضرت ابن عباس گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ نہ میں نے قرآن میں پڑھا، نہ میں نے خود نبی کریم سے سنا، یہ بھی مانتا ہوں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس کے پیچھے ایک دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ میں نے حضرت اسامہ سے سنا،
وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود صرف ادھار بیع میں ہے، یعنی مراد وہی کہ سونا چاندی کی ادھار بیع کرو گے تو سود ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کمی بیشی کے ساتھ جائز۔ یہ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی دلیل۔ اب یا اس کی میں وضاحت کرتا ہوں کہ کیوں یہ اختلاف ہوا، اور پھر حضرت ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کیا۔ یہ حدیث بھی آپ کی خدمت میں ذکر کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا اس میں دیکھیے، پہلی بات تو یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق جب موزونی یا مکیلی اشیاء کو ان کی ہم جنس کے ساتھ خرید و فروخت کر رہے ہوں، موزونی جن کا وزن کر کے لیے دیا جاتا ہے جیسے سونا چاندی، اور مکیلی جن کو برتن وغیرہ سے ناپ کر لیتے دیتے ہیں جیسے گندم ہے، کنستروں میں یا بوریوں میں کر کے کرتے ہیں، وزن چاہے نہ پتہ ہو، انہیں مکیلی کہتے ہیں۔ جب انہیں ہم جنس کے ساتھ آپ خرید و فروخت کریں، سونے کے سونا، چاندی کی چاندی، گندم کی گندم کے بدلے میں، تو دو شرائط کے ساتھ بیع جائز ہوتی ہے، نقد ہو اور وزن بالکل برابر ہو۔ ہاں غیر ہم جنس ہوں، ادھر گندم ادھر جاؤ، تو ادھار حرام ہے، اور وزن میں کمی بیشی کوئی مسئلہ نہیں ہے، زیادہ کم ہو سکتے ہیں جب غیر ہم جنس ہو۔ یہ ہے مسلمہ مسئلہ۔ اب اس میں اختلاف، حضرت ابو سعید خدری اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی موقف رکھتے ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیا، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ سے یہ سنا کہ سونا چاندی وغیرہ کی بیع ادھار منع ہے، اسی میں سود ہوگا بس۔ نقد اگر آپ لیتے ہیں، سونے کو سونے کے بدلے، چاندی کو چاندی کے بدلے میں، تو وزن میں کمی بیشی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ ہوا ایک علمی اختلاف۔ یہ میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا، دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں آیا۔ اب یہ ہوا علمی اختلاف۔ یہ علمی اختلاف کیسے اٹھے گا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، لیکن پہلے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابن عباس سے کویسچن کیا کہ آپ جو اپنا ایک الگ موقف رکھتے ہیں، تو کیا آپ نے قرآن میں پڑھا تھا یا آپ نے اس کے متعلق کوئی حدیث پڑھی تھی؟ اور یہ ایک عالم، یہ کسی ہر ایک کا حق ہوتا ہے کہ اگر میں کوئی بات بیان کرتا ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے آپ نے پڑھا۔ لیکن یہ عوام الناس کو ہم اکثر منع کرتے ہیں کہ دلائل بعض اوقات بہت وسیع ہوتے ہیں، اور ہر چیز بالکل سیدھی سیدھی نہیں لکھی ہوتی کہ بھئی یہ قرآن کی آیت، یہ حدیث، بعض اوقات استدلال الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے استدلال کی 4 قسمیں ہوتی ہیں: عبارت النص سے استدلال، اقتضاء النص سے، اشارت النص سے، اور دلالت النص سے۔ اب اگر ان چاروں کی وضاحت کروں تو پوری کلاس روم بن جائے گا، لیکن استدلال کا مطلب دلیل طلب کرنا۔ یہ 4 طریقے ہوتے ہیں۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی مرتبہ یہ الفاظ سنے ہوں گے، اور اگر میں ابھی کہوں آپ سے ان کو دہرا دیں تو آپ الفاظ بھی نہیں دہرا سکتے، کیونکہ اجنبی چیز ہوتی ہے نا ہمارے لیے۔ تو اب عوام الناس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ علماء نے جو ایک مسئلہ نکالا ہے وہ عبارت النص سے نکال کے بتایا ہے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، یا اقتضاء النص سے۔ وہ سیدھے سیدھا کہتے ہیں اچھا یہ ہے، اس پہ قرآن حدیث سے دلیل پیش کر دیں۔ اب ایک عالم نے اگر اشارت النص سے نکالا ہے، یا اقتضاء النص سے نکالا ہے، یا دلالت النص سے نکالا ہے، تو اس کو سمجھانا ہی بہت مشکل کام ہوتا ہے عوام کو۔ اس لیے عوام کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ قابل اعتماد عالم ہو، آپ کو ان کے علم پر اعتماد ہے، تو بس آپ کہیں کہ مجھے مسئلہ بتائیں اور آپ عمل کر لیں۔ ہاں اگر آپ نے کسی اور کو بتانا ہے اور کوئی دوسرا ایسا ہے کہ نہیں سمجھ پا رہا، اور عالم دین کے پاس بھی ٹائم ہو، تو آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر مجھے اس کا ریفرنس دے دیں، میں نے فلاں کو دینا ہے، اچھی بات ہے۔ عالم دے دے بہت اچھی بات ہے، نہ دے تو آپ کو ناراض ہونے کا حق حاصل نہیں۔ لیکن جو اہل علم ہوتے ہیں وہ آپس میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ میں نام نہیں لیتا ہوں، ایک مفتی صاحب تھے، ایک بیان حدیث انہوں نے بیان کی، میرے استاد محترم وہاں تشریف فرماتے، اسی اسٹیج کے اوپر میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو جب وہ عالم دین مفتی صاحب بیان کر کے بیٹھے تو میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ آپ نے یہ حدیث جو ابھی بیان کی کہاں پڑھی ہے، ذرا مجھے بتائیے۔ وہ چونکہ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں، دونوں بڑے بڑے عالم تھے، تو وہ دوسرے جو مفتی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی تو یاد نہیں ہے، میں نے پڑھی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا۔ یوں ابھی جو ہمارے استاد صاحب نے پوچھا وہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو پڑھا تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح حدیث نہیں ہے، اس میں ان کو شبہ تھا، تو معلوم کر لیا۔ تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے اگر اہل علم ایک دوسرے سے ریفرنس معلوم کریں، اور وہ بھی اس لیے ہونا چاہیے کہ چلو ہمیں نہیں پتہ تو ہم معلوم کر لیں۔ یوں نہیں ہوتا۔ اگر فرض کر لیں بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن میں کہ میں نے بخاری میں پڑھی، میں نے بیان کیا یہ بخاری میں ہے، یہ ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے بہت ساری پڑھی ہوتی ہیں، تو بعض اوقات چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں۔
اب آپ نے پوچھا اچھا بخاری میں کس جگہ ہے، میں نے کہا کہ میں نے دیکھا مجھے نہیں ملی، میرے ذہن میں تو یہی تھا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، تو آپ اس پہ یہ نہیں ہوگا، مثلا آپ کے ساتھ اگر ایسا ہوا، اب میں آپ کو بولوں کہ آتا جاتا کچھ نہیں ہے اور آپ نے کیوں بیان کیا، جھوٹ بولا آپ نے، غلط بیان نہیں کیا، ارے بھائی کیوں؟ ہو سکتا ہے اس سے مسٹیک ہوئی ہو، یہ بھی ہمارے ہاں ایک پرتشدد رویہ جو ہے بالکل غلط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عالم دین سے غلطی ہو، پہلے ہمیں پوری تحقیق کر کے ہی بیان کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ہو جاتی ہے مسٹیک۔ اب اس میں سمجھداری کیا ہے کہ اگر ہو گئی تو میں اعتراف کر لوں کہ ہاں میرے ذہن میں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے بخاری میں پڑھا ہے، لیکن واقعی میں نے دیکھا بخاری میں نہیں تھا، میں معذرت چاہتا ہوں، اب دیکھ لیجیے گا کسی اور جگہ یا کہیں اور دیکھ کر بتا دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا آپ نے نبی کریم سے سنا ہے یا قرآن میں پڑھا ہے، اور ان کو بڑا یقین تھا کہ یہ کچھ حدیث ایسی ہوگی نہیں جو پیش کر سکے، قرآن میں تو ہے ہی نہیں، تو کیسے کریں گے؟ ابن عباس نے وہی فرمایا کہ بھئی میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، نہ میں نے نبی کریم سے سنا براہ راست، نہ میں نے قرآن میں اس کو پایا۔ اور پھر عاجزی دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ آپ زیادہ نبی کریم کے طویل عرصے تک بالغی کی حالت میں نبی کریم کے صحبت میں رہے ہیں، میں چھوٹا تھا اور دیگر مسائل۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ یہ الفاظ کہے، حالانکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماشاءاللہ بہت زبردست عالم دین تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سینے سے لگا کر دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کا فہم عطا فرما، تو یہ بڑا مطلب آپ کی دعا کی بڑی برکت آپ کو حاصل تھی۔ اس کے باوجود عاجزی ان کی ساری، یہ ہے کمال۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے قدموں کی برکت سے مجھے بھی اللہ تعالیٰ عاجزی عطا فرمائے، اور آپ کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، تو ہمیں عاجزی سے واقعی کام لینا چاہیے۔ تو یہ بڑی بہت پیاری بات کہ انہوں نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، یہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میں نے کوئی بہت زیادہ سنا، لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے اسامہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود صرف ادھار بیع میں ہے۔ اچھا، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے سن لیا؟ اب اس کی شرح ذرا دیکھیے، اس کا مسئلہ کیا ہے۔ اس کا جواب یہ دیا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جب فروخت شدہ چیز کی جنسیں مختلف ہوں تو سود صرف ادھار میں ہے، اور جب اس کی جنسیں متفق ہوں یعنی ایک جیسی ہوں تو صرف برابر بے جائز ہے اور کمی بیشی کے ساتھ سود ہے۔ اب یہ حضرت اسامہ کو کیوں ایسا آپ نے بیان فرمایا؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اصل میں ایک سائل نے کویسچن کیا تھا، اس نے پوچھا یہ تھا کہ کیا سونے اور چاندی کی بیع میں، یعنی سونا ایک طرف ہو ایک طرف چاندی، اور اسی طرح گندم اور کھجور کی بیع میں بھی سود ہے، حالانکہ یہ دو مختلف جنسیں ہیں۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سوال کو نہیں سنا تھا۔ اب سوال کیا تھا؟ یا رسول اللہ ادھر سونا ادھر چاندی، دو مختلف جنسیں ہیں، کیا ان میں سود ہوگا؟ اسی طرح ایک طرف گندم اور ایک طرف کھجور، دو مختلف جنسیں، یا رسول اللہ کیا ان میں سود ہوگا؟ اب وہ سوال نہیں سنا حضرت اسامہ نے، جب سرکار جواب دے رہے تھے حضرت اسامہ نے اس کو سنا، اور جواب کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ سود صرف ادھار بیع میں ہے۔ اب جواب تو اسی سوال کے مطابق تھا نا، اور سوال سنا نہیں تھا۔ حضرت اسامہ نے سنا کہ ادھار صرف سود صرف ادھار میں ہے، وہ انہوں نے سن لیا اور آگے بیان کیا کہ بھئی سود صرف ادھار میں ہوتا ہے، کمی بیشی جائز ہوتی ہے۔ یہ ان کو ذہن میں نہیں رہا کہ وہ مزید تحقیق کر لیتے کہ سوال کس چیز کے بارے میں تھا۔ اگر تو سائل نے یہ سوال کیا ہوتا نا یا رسول اللہ سونے کو سونے کے بدلے میں بیچ رہا ہوں تو کیا یہ جائز ہے؟ اب نبی کریم یہ نہیں کبھی فرماتے کہ ادھار بس ادھار میں سود ہوگا، کمی بیشی کر سکتے ہو، نہیں، پھر تو دو چیزیں سرکار بیان فرماتے جیسے دیگر حدیثوں میں ہے۔ تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے حضرت اسامہ نے سائل کا سوال نہیں سنا، صرف جواب سنا، اور جواب سن کر آپ نے اس کو آگے بیان فرمایا۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، اور انہوں نے اس کی روشنی میں اپنا ایک موقف بنا لیا، ایک نتیجہ مرتب کر لیا کہ جب سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے میں دیا جائے گا تو ادھار میں سود ہوگا، نقد میں کمی بیشی چاہے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ آپ نے نتیجہ نکالا، اور یقینی سی بات ہے کہ یہ ایک غلط فہمی کی بنا پر تھا۔ لہٰذا مستدرک نے 2328 نمبر حدیث پاک ذکر کی ہے، حاکم کی مستدرک میں ہے،
اور اسی طریقے سے سنن ترمذی 1241، سنن ابن ماجہ 2258، صحیح ابن حبان میں 4697 نمبر حدیث پاک۔ یہ تمام حدیثی یہ نمبر جو آپ کو ذکر کی اس بات پر ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اب اس کو ذرا دیکھیے، حضرت عبید اللہ عدوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو مجلس سے درہم اور دینار کی بیع کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی عمر کے ایک بڑے حصے تک اضافے کے ساتھ نقد بیع میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، یعنی ہم جنس کی بیع بھی ہو تو نقد اگر ہو تو اضافے کے ساتھ بھی جائز ہے۔ پھر ان سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اور ان سے کہا کہ اے ابن عباس، کیا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتے ہیں کہ آپ اس طرح بیان فرماتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ حدیث نہیں پہنچی کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ میں عجوہ کھجوریں کھانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے ایک انصاری کے ہاتھ 2 صاع کھجوریں بھیجیں، وہ ان 2 صاع کھجوروں کے عوض 1 صاع عجوہ کھجوریں لے آیا، یعنی حضرت ام سلمہ نے 2 صاع یعنی سمجھ لیں 8 سیر یا 8 کلو کھجوریں بھیجی، وہ عام کھجوریں تھیں، اور اس کے بدلے میں 4 کلو عجوہ لے لی۔ اب یہ کھجور کی بیع کھجور کے بدلے میں ہوئی اور کمی بیشی کے ساتھ ہوئی۔ اب اس پہ سرکار نے کیا فرمایا؟ تو یہ کہتے ہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا تو آپ نے ایک انصاری کے ہاتھ 2 صاع کھجوریں بیچیں، وہ ان 2 صاع کھجوروں کے عوض 1 صاع عجوہ کھجوریں لے آیا۔ حضرت ام سلمہ نے وہ کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیں۔ جب آپ نے وہ کھجوریں دیکھیں تو آپ کو اچھی لگیں، آپ نے ایک کھجور اٹھائی پھر رک گئے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس کیسے آئیں؟ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ میں نے 2 صاع کھجوریں ایک انصاری کے ہاتھ بھیجی تھیں، وہ اس کے عوض 1 صاع عجوہ کھجوریں لے آیا ہے اور یہ وہی کھجوریں ہیں۔ آپ نے اپنے سامنے سے وہ کھجوریں ہٹا دیں اور فرمایا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کو واپس کر دو۔ کھجور کھجور کے بدلے، گندم گندم کے بدلے، جو جو کے بدلے، سونا سونے کے بدلے اور چاندی چاندی کے بدلے نقد بیع ہو اور برابر برابر ہو، جس نے اضافے کے ساتھ بیع کی وہ سود ہے۔ پھر فرمایا اسی طرح وہ چیزیں جو ناپ کے ساتھ اور وزن کے ساتھ فروخت ہوتی ہیں، یعنی یہی اصول ہوگا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ سن کر حدیث سنی تو کہا اے ابو سعید، اللہ آپ کو جزا میں جنت عطا فرمائے، آپ نے مجھے وہ حدیث یاد دلا دی جس کو میں بھول چکا تھا۔ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس اضافے کے ساتھ بیع کو شدت سے منع کرتے تھے۔ اس پہ تبصرہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔